الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح معاملے میں کسی بھی قسم کا اختیار باقی رہے، یعنی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ واضح گمراہی میں پڑے گا۔ اس آیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا تعلق زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، آج جن آیات کی تفسیر کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 سے 37 تک، 35 سے 37 تک۔ ان آیتوں کو اپنے پاس کھول کر رکھیں اور ترجمانی کے وقت پر اور تفسیر کے وقت پر ان کو اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ اس کا ترجمہ بھی واضح ہو سکے اور کن الفاظ میں کون سا پیغام دیا گیا ہے اس کو سمجھنا بھی آسان ہو سکے۔ ارشاد الہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس کی ترجمانی ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ان المسلمین والمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور راست باز یعنی سچائی کا خیال رکھنے والے مرد اور سچائی کا خیال رکھنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت اور اجر عظیم۔ اب آئیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغام ہمیں دیا ہے، جو ہدایات ہمیں دی ہیں، ان پر غور کریں۔ سب سے پہلے ہم ان لفظوں کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے اور اس کے بعد یہ پوری آیت پر ہم غور کریں گے۔ اس آیت کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کا ذکر فرمایا، ہماری ماؤں کا ذکر کیا، اس امت کی سب سے افضل عورتوں کا ذکر فرمایا اور ان کو ہدایات دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد عام مومن مردوں اور عورتوں کو بھی ہدایت دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مفسرین کرام نے بعض روایتوں کے حوالے سے اس کا ایک شان نزول یعنی پس منظر بھی بیان کیا ہے۔
उम्मुल-मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ज़िक्र किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला मर्दों के बारे में बहुत सी आयतें नाजिल फरमाते हैं लेकिन औरतों का कुरान मजीद में ज़िक्र नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला का जो तरीक़ा है वो उसूल के मुताबिक है, क्योंकि मर्द और औरत दोनों इंसानियत में मुश्तरक हैं। उस हैसियत से उनमें किसी एक को ख़िताब किया जाए तो वो ख़िताब दोनों के लिए होता है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द को ख़िताब किया सिवाय कुछ चीज़ों के जिसमें जो औरतों के लिए ख़ास होती हैं, कुछ ख़ास मसाइल के। तो मर्दों के लिए, मर्दों को जो ख़िताब किया गया है उसमें औरतें ख़ुद ब खुद दाखिल हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कहने का मफ़हूम ये था कि कुछ ख़ुसूसी ज़िक्र औरतों को भी हो जाए कुरान मजीद में, ताकि उनको भी फ़जीलत और मर्तबा हासिल हो सके। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सवाल किया था तो उसके दूसरे दिन जब आप मस्जिद में थे और लोगों से ख़िताब कर रहे थे, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तो वो कहती हैं कि मैं अपने बालों में कंघी कर रही थी। जैसी आवाज़ आई ऐ लोगो, तो मैंने फ़ौरन अपने बालों को समेटा, बालों को लपेटा और दरवाज़े के पास लकड़ी से अपने कानों को लगा दिए। ये उनका शौक़ था ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुन सके। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ख़िताब करते हुए उसके बाद यही आयत पढ़ी, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को खुसूसी तौर पर ख़िताब करते हुए, खुसूसी तौर पर उनका ज़िक्र करते हुए इस आयत में उनको एज़ाज़ बख्शा है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हालांकि मर्दों के लिए जो ख़िताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ख़िताब किया है आम तौर पर हुम वग़ैरह के ज़रिए, उसमें मर्द और औरतें दोनों दाखिल हैं, लेकिन कहीं कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने एज़ाज़ के तौर पर औरतों का अलग से ज़िक्र किया है। अब यहाँ 10 खुसूसियात बताई गई हैं, 10 सिफ़ात बताई गई हैं, और अहले इल्म बयान करते हैं कि दीन की सारी चीज़ें इन सिफ़ात में शामिल हो चुकी हैं। तो हम इन सिफ़ात को पहले देखेंगे कि वो क्या हैं और उसके बाद इसकी तफसीर का मुताला करेंगे। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, और मोमिन और मोमिन औरतें। इससे मालूम होता है कि मुसलमान होने में और मोमिन होने में फ़र्क है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों का अलग अलग ज़िक्र किया, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, और फिर मोमिन मर्द और मोमिन औरतें। इसका मतलब ये कि मुसलमान और मोमिन दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो इस सिलसिले में हम जब मुस्लिमीन और मुस्लिमात, इनके बारे में हम बहुत तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बातें ज़रूर ज़िक्र करेंगे ताकि बात वाज़ेह हो सके। उलमा बयान करते हैं कि जब मुस्लिम और मोमिन ये दोनों एक साथ आते हैं तो उसमें इस्लाम से मुराद है, यानी मुसलमान से मुराद होता है जो ज़ाहिरी इबादत हैं उनमें अल्लाह ताला की इताअत करना, अल्लाह ताला के आगे अपने आप को सरेंडर करना, अल्लाह तबारक ताला के आगे अपने आप को सर तस्लीम खम करना। तो इस्लाम से या मुसलमान से मुराद होता है जो ज़ाहिरी आमाल हैं, जो हम अपनी ज़बान से करते हैं और आज़ा व जवारिह से करते हैं। आज़ा व जवारिह का मतलब ये कि हमारे बॉडी के पार्ट्स से करते हैं, जैसे हमारी ज़बान है, हमारे हाथ है, हमारे पाँव हैं। तो जब इस्लाम और मुसलमान के माने हैं कि वो इबादतें जो हम, या वो काम जो हम अपने ज़बान से और अपने जिस्म के आज़ा से करते हैं, उनमें अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करना, जैसे कि नमाज़ पढ़ना है, रुकू करना है, सजदा करना है, अपनी ज़बान से अच्छी बातें निकालना है। तो इस्लाम और मुसलमान के माने हो गए ज़ाहिरी आमाल में जो अमल ज़ाहिर होते हैं उनमें अल्लाह ताला की इताअत करना, और मोमिन के माने होते हैं, ईमान के माने होते हैं जो बातिनी आमाल हैं, बातिनी तौर पर जो दिल से होते हैं, उनमें अल्लाह तबारक व तआला के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना, सर तस्लीम खम कर देना। दिल से होने वाले आमाल कौन से हैं? उनमें सबसे पहले तो ईमान है, अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी किताबों पर ईमान लाना, उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना, उसके रसूलों पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह से मोहब्बत रखना, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखना,
اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ سب دل کے اعمال ہے۔ تو جو دل کے اعمال ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ مطلب ہے مومن یا ایمان کا۔ اور علماء اس سلسلے میں ایک اصول بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، یعنی اسلام اور ایمان یہ دونوں ایسے لفظ ہیں کہ جب ایک ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان میں فرق ہوتا ہے۔ اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد باطنی اعمال ہوتے ہیں جو اندر سے ہوتے ہیں، دل کے اندر سے۔ لیکن جب دونوں میں کسی ایک کا ذکر ہوتا ہے تو دوسرا مطلب خود بخود اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اسلام کا ذکر کرے، جیسے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین اسلامی ہے، تو وہاں اسلام سے مراد ظاہری اعمال بھی ہیں جو ہم اپنے اعضاء و جوارح سے کرتے ہیں، اپنے باڈی کے پارٹ سے کرتے ہیں، اور وہ اعمال بھی ہیں جو ہم اپنے دل سے کرتے ہیں۔ اسی طرح وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں صرف ایمان کا ذکر ہے، تو اس میں جو دل سے کیے جانے والے اعمال ہیں اور جو ظاہری اعضاء سے کیے جانے والے اعمال ہیں وہ دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں یا احادیث میں جہاں کہیں صرف مسلمان کا یا اسلام کا ذکر آئے گا صرف، تو اس میں دونوں چیزیں رہیں گی، دل سے کیے جانے والے اعمال بھی اور پھر ظاہری کیے جانے والے اعمال بھی۔ لیکن جب دونوں الگ الگ بیان ہوں تو دونوں میں دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی صرف ایمان کہیں ہوتا ہے تو وہاں ظاہری اور باطنی دونوں اعمال شامل ہوتے ہیں، کہیں اسلام صرف ہوتا ہے تو وہاں ظاہری اور باطنی دونوں اعمال شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا جائے تو اس وقت ہم فرق کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا مل ایمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، یعنی یہی 6 ارکان ایمان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اسلام کے 5 ارکان اس مقام پر ذکر کیے تھے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جب دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، اسلام اور ایمان، تو ان دونوں میں فرق کیا جاتا ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ لیکن جب دونوں علیحدہ آتے ہیں، الگ الگ آتے ہیں، تو اس میں ایک دوسرے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، ظاہری باطنی دونوں وہاں مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مسلمان مردوں اور ایسے مسلمان عورتوں کا ذکر کیا جو اپنے ظاہری اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور باطنی اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ والقانتین والقانتات، قانتین کے معنی ہیں مطیعین، اطاعت کرنے والے، لیکن صرف اطاعت کرنے والے اس کے معنی نہیں ہیں، بلکہ ذلت کے اظہار کے ساتھ، عاجزی کے اظہار کے ساتھ اور ہمیشگی کے خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، یہ قانتین کی اصل معنی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز وسطیٰ کی، اور اللہ کے لیے مطیع بن کر کھڑے ہو جاؤ، یا اللہ کے لیے اطاعت کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ نمازوں میں ضرورت کے وقت پر بات کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت تک نماز میں اس بات کی اجازت تھی، کوئی اسی وقت نماز میں داخل ہوتے تو کسی سے پوچھ لیتے کہ اب تک کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، یا پھر کوئی چھینکتا تو اس کا جواب دے دیتے۔ لیکن جب وقوموا للہ قانتین یہ آیت نازل ہوئی تو پھر نماز میں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانتین میں یہ بات شامل ہے کہ سکون کے ساتھ، ذلت و عاجزی کے اظہار کے ساتھ اور دوام کے ساتھ، ہمیشگی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کا جو بہت ہی پرسکون اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورتیں۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے، یعنی سچائی کا خیال رکھنے والے۔ بولنے والے کا جو لفظ ہے وہ پوری طرح معنی کو ادا نہیں کرتا، اس لیے سچائی کا خیال رکھنے والے مرد اور سچائی کا خیال رکھنے والی عورتیں۔ صادقین یہ صدق سے ہے۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ ہوا الاخبار
بما یطابق الواقع، جو چیز جیسی ہے اس کے مطابق خبر دینا. جیسے اگر کوئی یہ خبر دے کہ ہمارے پاس سورۃ الاحزاب کی تفسیر جاری ہے، چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ایسی چیز کی خبر دے رہا ہے جو حقیقت کے مطابق ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ اب ہمارے پاس صحیح بخاری کا درس جاری ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ حقیقت کے مطابق نہیں ہے. تو جو حقیقت کے مطابق ہے اس کو صدق کہتے ہیں، اور جو حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا اس کی خبر دی جائے تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والصادقین والصادقات، سچائی کا خیال رکھنے والے مرد اور سچائی کا خیال رکھنے والی عورتیں. تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے عقیدے میں سچائی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کرتے ہوئے، اپنی قول میں سچائی کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر اپنے عمل میں سچائی کا خیال رکھتے ہیں. عمل میں سچائی کیا ہے؟ عمل میں سچائی یہ ہے کہ جو انسان کہتا ہے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، اس کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو سچائی کا خیال رکھتے ہیں، اور سچائی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. احادیث میں بتایا گیا کہ آدمی کو چاہیے کہ سچائی کو لازم پکڑے، اس لیے کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. اور جھوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ اسے دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. انسان جب سچائی کے راستے پر چلتا ہے، اپنے عقیدے میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے کاموں میں سچائی کا خیال رکھتا ہے، تو یہ بہت مشکل کام ہے. یقیناً اسے بہت مشکلات پیش آتی ہیں، تو اس کے بعد صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کے معنی ہیں الحبس، روکنا. صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو روکنا. اور اصطلاح میں صبر کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو ناپسند کرنے سے روکنا، ان احکام کو ناپسند کرنے یا ان سے ناراض ہونے سے اپنے آپ کو روکنا. اللہ تعالیٰ کے احکام چاہے تقدیر کے احکام ہوں یا پھر اللہ تعالیٰ کے احکام شریعت کے احکام ہوں. اس حیثیت سے علماء بیان کرتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی پہلی قسم ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر روکے رکھنا. اور صبر کی دوسری قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے پر رکنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے رکھنا. اور صبر کی تیسری قسم ہے کہ تقدیر کے تحت جو مصائب و مشکلات انسان کی اپنی ذات میں، اس کے اہل و عیال میں یا اس کے مال وغیرہ میں آتے ہیں، ان پر صبر کرنا، ان پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، بغیر کسی طرح کا نوحہ کیے بغیر یا کسی بھی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیے بغیر. یہ صبر ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور اسی طرح نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور جو مصائب و مشکلات پیش آتے ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کی بدگمانی ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے سے اپنے آپ کو روکنا. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں صبر کی یہ تینوں مثالیں پائی جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یوسف علیہ السلام نے جب زلیخا نے ان کو برائی کی دعوت دی تو انہوں نے گناہوں سے رکنے پر صبر کیا. گناہوں کے اسباب ان کے سامنے تھے لیکن وہ گناہوں سے رکے رہے. اس کے بعد اس کے نتیجے میں وہ جیل میں ڈالے گئے اور جیل کی مصیبت ان کو جھیلنی پڑی، تو تقدیر کے مطابق انہوں نے صبر کیا. اور اس کے بعد جب وہ جیل میں گئے تو جیل کے ساتھیوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے لگے، توحید پہنچانے لگے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی صبر کی یہ تینوں قسمیں بہت ہی واضح الفاظ میں پائی جاتی ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. عاجزی یہ تکبر کی ضد ہے، عاجزی یہ تکبر کی ضد ہے. عبادت میں بھی عاجزی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں خشوع کا حکم دیا. نماز میں خشوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایسا سکون پیدا ہو
جس کے اثرات انسان کے اعضاء و جوارح یعنی اس کے باڈی کے پارٹس پر ظاہر ہوں، یعنی بالکل سکون کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے کپڑوں سے نہ کھیلے، اپنے دل کے سے جو ہے نماز میں شامل رہے، اور پھر کسی اور چیز کی طرف اس کا خیال نہ جائے، اور اپنے ہاتھ اور اپنے آنکھوں سے ادھر ادھر جو اشارے ہوتے ہیں ان سب سے وہ گریز کرے، ان سب سے وہ پرہیز کرے۔ تو یہ خشوع ہے نماز میں۔ اور یہاں خشوع سے مراد وہ جو عبادت میں ہوتا ہے، اور خشوع سے مراد وہ جو انسان کی اپنی حالتوں میں ہوتا ہے، کہ انسان تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو عاجز رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر بھی وہ فخر اور غرور کا اظہار نہیں کرتا۔ والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ صدقہ کس کو کہتے ہیں؟ بذل المالی تقربا الی اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب، اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا۔ صدقے کے سلسلے میں یہ حدیث ہمیں یاد رکھنا کافی ہے، کل امرئ فی ظل صدقتہ یوم القیامہ، ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ ایک ایسے وقت جب کہ سورج انسان کے بالکل قریب آیا ہوگا اور انسان پسینے میں شرابور ہوں گے، گرمی سے پریشان ہوں گے، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقے کا خیال کیا ہوگا تو وہ صدقہ ان کے لیے سائے کا کام دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ روزے کے معنی کیا ہیں؟ صیام کے معنی کیا ہیں؟ الامساک، رک جانا۔ اور اصطلاح میں صیام کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر فجر ثانی یعنی فجر کے وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کھانے پینے اور وہ چیزیں جو روزے کو توڑتی ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ روزہ ہوتا ہے۔ اور روزہ بڑی عظیم ترین عبادت ہے، یہاں تک کہ حدیث میں کہا گیا کہ جو ایک روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکھتا ہے، تو جہنم سے 70 سال کی مسافت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان پیدا کر دی جاتی ہے، اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جو کہ انسان کو اس مقام تک پہنچاتے ہیں، یعنی اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں، جیسے کہ دیکھنا ہے اور بات کرنا ہے، یا پھر وعدے کر کے ملاقاتیں کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی چیزیں آتی ہیں جو وسائل کہلاتے ہیں وہ سارے بھی اس میں داخل ہیں، سوائے اپنی بیویوں کی اور ملکت کی لونڈیوں کی، لیکن چونکہ آج لونڈیوں کا کوئی وجود نہیں رہا تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اس میں بیویاں موجود ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ اس عظیم بات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صفات کا ذکر کیا ہے، یعنی ان صفات کا خاتمہ کیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں جس طرح ہر لمحہ انسان پر جاری رہتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی انسان کو ہر لمحہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مطلق بھی ہوتا ہے، مطلق کا مطلب یہ کہ کسی وقت کی قید کے بغیر، کسی وقت کو خاص کیے بغیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ایسی حالت میں بھی جب کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں بھی جب کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسی حالت میں بھی جب کہ وہ اپنے پہلوؤں پر ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، اس کو ذکر مطلق کہتے ہیں۔ اور ایک ذکر ایسا بھی ہے جو زمانے کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ جو ہے نماز کے بعد پڑھتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہم کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں چیزیں ہم کو پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح صبح کے اوقات میں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح رات کے اوقات میں پڑھتے ہیں۔ اور ایک ذکر ایسا بھی ہے جو جگہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم پڑھتے ہیں، مسجد سے نکلتے وقت دعا پڑھتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، اور حمام میں داخل ہوتے وقت، حمام سے نکلتے وقت، یہ جگہ کے ساتھ خاص طور پر خاص ہیں یہ اذکار۔ اور کچھ ایسے اذکار ہیں جو حالت کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کہ انسان کو کوئی غم لاحق ہو گیا، یا انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا،
یا پھر یہ انسان جیسے انسان کھاتا اور پیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ذکر کے یہ مختلف حالات ہیں، اس میں انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ سبق المفردون، مفردون سبقت کر گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کہ وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں ہوں۔ ان صفات کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہ جو معنی اور مفہوم بیان کیا گیا اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے پھر آپ اس آیت کا مطالعہ کریں۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچائی کا خیال رکھنے والے مرد اور سچائی کا خیال رکھنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور کثرت سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ ان صفات کو جو دین کی ساری باتوں کو شامل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے۔ مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ مغفرت ستر الذنب والتجاوز عنہ، یعنی گناہ کو چھپا دینا اور اس سے تجاوز کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق سے گناہوں کو چھپائے گا۔ انسان نے جو گناہ کیے تھے اسے مخلوق سے چھپا دے گا، اور پھر یہ کہ اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ انسان کو نہیں دے گا، اس کو کہتے ہیں مغفرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کی فکر ہوتی ہے، ایک یہ کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ ہلاک کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت دے گا۔ اور دوسری جو فکر ہوتی ہے کہ انسان نے جو عمل کیے ہیں وہ پتہ نہیں قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں خبر دی اجر عظیم کی، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو قبول کیا اور انہیں اجر عظیم کی، بڑے عظیم یعنی عظمت والے بدلے کی خبر دی، اور وہ ہے جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ یہ آیت ہے جو ہمیشہ ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اجر عظیم کے مستحق ہو سکیں۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور دیکھو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے درست نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ چیز اختیار نہیں ہے۔ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے لیے معاملے میں کسی بھی قسم کا اختیار باقی رہے، یعنی کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ واضح گمراہی میں پڑے گا۔ اس آیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ آیت زینب بنت جہش اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کا تعلق زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ہے، وہی واقعہ جس کا اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے اس کی یعنی ایک تھوڑی سی تفصیل اس طرح ہے کہ زید ابن حارثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ زید ابن حارثہ اصل میں پہلے آزاد ہی تھے، لیکن کسی قبیلے نے جب وہ سفر پر تھے ان کے قبیلے پر حملہ کیا اور ان کو لے جا کر حجاز کے کسی بازار میں بیچ دیا۔ ایک آزاد شخص، ایک آزاد لڑکا اچانک غلام بن گیا۔ حکیم ابن حزام نے اسے خریدا، زید ابن حارثہ کو، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، اور یہ بھتیجے تھے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے،
اور اس کے بعد زید ابن حارثہ کو خریدنے کے بعد حکیم ابن حزام نے اپنے پھوپھی کے حوالے کر دیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ نے زید ابن حارثہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو آزاد کیا اور پھر اس کے بعد انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ تبنی یعنی لے پالک کا جو نظام ہے وہ حرام نہیں تھا۔ زید ابن حارثہ کو اپنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا بنا لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اچھی تربیت کی، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ کسی اچھی جگہ پر ان کا نکاح ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی لڑکی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زید ابن حارثہ کے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن زید پر غلامی کا دھبہ لگ چکا تھا، اور زینب بنت جہش قریش کے ایک اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے ان کے بھائی کو اس نکاح کے قبولیت میں تردد ہوا، یعنی وہ آنا کانی کرنے لگے کہ ہم کیسے قبول کریں گے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کرتے ہیں تو کسی مومن اور مرد اور عورت کو کسی چیز کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے بھائی اور خود زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کو قبول کر لیا، لہٰذا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زینب سے نکاح ہو گیا۔ یہاں غور کیجئے کہ اس آیت کا تعلق نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے اپنے خاندانی معاملات سے ہے، نکاح وغیرہ کے معاملات سے ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے سارے معاملات میں اللہ اس کے رسول کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم کسی دوسری چیز کو مانتے ہیں تو گویا ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہی میں یا کھلی گمراہی میں پڑے گا۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں وہ چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی، زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ ایمان والوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، اپنے لے پالک بیٹوں سے نکاح کے سلسلے میں، اپنے لے پالکوں کے نکاح کی بیویوں سے نکاح کے سلسلے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اس آیت کا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلی آیت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ دونوں میں نباہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نکاح سے وہ خوش نہیں ہو سکی تھیں، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کی اطاعت نہیں کر رہی ہیں تو انہیں بھی پریشانی لاحق ہو رہی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طلاق دینے سے روک رہے تھے، اور یہ ان کو نصیحت کر رہے تھے کہ اپنی زوجیت میں، اپنے نکاح میں ان کو باقی رکھیں۔ یہاں ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ایسے حالات پیدا کیے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور زید کون ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دے گا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر یہ عظیم حکمت تھی کہ اس طرح زمانے جاہلیت سے یہ جو تصور آ رہا ہے کہ جو لے پالک ہے وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اور اس نے کسی عورت کو طلاق دی ہے تو اس سے نکاح کرنا گویا اپنی بہو سے نکاح کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ باطل خیال ہے۔ اس باطل خیال کو معاشرے سے دور کرنے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے ان برائیوں کو واعظ و نصیحت سے دور نہیں کیا جا سکتا، تقریروں سے دور نہیں کیا جا سکتا، محاضرات اور لیکچر دے کر ان برائیوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے کسی طاقتور عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ معاشرے میں وہ برائی پوری طرح جڑ پکڑ چکی ہے۔ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا عملی نمونہ پیش کر دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہی بات تھی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت زید طلاق دے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دے گا تاکہ اس کا خاتمہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ جو لے پالک ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے لے پالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے نہیں بنائے، اور یہ بھی کہا کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو تم ان کے باپوں کی طرف نسبت کرو، ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی تھیں، جیسے کہ لے پالک جس عورت کو طلاق دے دے اس سے نکاح کرنے کا حکم ہے، تو یہ چیز تھی جو معاشرے سے ختم کرنا ضروری تھا۔ یہاں غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے نفس میں، اپنے دل میں وہ چیز چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ کیا چیز چھپا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی ہے کہ زید طلاق دے کر رہیں گے زینب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نکاح کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم تھی، لیکن پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو نصیحت کر رہے تھے کہ تم طلاق مت دو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، آپ سوچ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ یہی کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا، اس کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے متنفر ہو جائیں، آپ کی سیرت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگیں، آپ کو یہ فکر لاحق تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ڈریں، اس بات کا زیادہ حقدار تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آتا ہے تو کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ اور ہوا بھی یہی کہ آخر کار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، اپنی حاجت پوری کر لی، مطلب یہ کہ ان کی رغبت نہیں رہی، اب ان کی خواہش نہیں رہی حضرت زینب کو اپنے نکاح میں رکھنے کی، تو اس کے بعد انہوں نے طلاق دے دی، ان کی عدت ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ اور یہ جو نکاح ہے نکاح کے معروف طریقے سے الگ تھا، یعنی اس میں کوئی ولی نہیں تھے، جیسے عورت کے لیے ولی ہونا چاہیے، اور نکاح خوانی نہیں تھی، اور اس میں کوئی گواہ نہیں تھے، اور اس میں کوئی مہر بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات پر یہ کہہ کر فخر کیا کرتی تھی کہ تم لوگوں کے نکاح تو تمہارے اولیاء نے کرائے، اور میرا نکاح تو ساتوں آسمانوں کے اوپر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت اور علت یہ بتائی کہ اس کے بعد پھر مومنوں کے لیے اگر ان کے کوئی لے پالک جن کی وہ پرورش کرتے ہیں، اگر وہ وہ طلاق دے دیتے ہیں اپنی بیوی کو، تو ان سے نکاح کرنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ وہ چیز تھی جو اللہ نے مقدر کر دی تھی، پہلے ہی سے لکھ دی تھی، اور اس کے حالات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے تھے۔ لیکن یہاں الفاظ پر غور کیجئے کہ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں کوئی چیز چھپاتے تو پھر اس آیت کو چھپاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس برائی کو خاتمہ کر دیا۔ معاشرے میں جب برائیاں پھیل جاتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جو برائی جیسی ختم ہوتی ہے ویسی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ ہر برائی ایک ہی طرح سے ختم نہیں ہوتی، برائیوں کے ختم کرنے کے لیے الگ الگ اسلوب ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں ہیں آج کے درس سے متعلق، لیکن جو درس کے بعد جو فوائد اور پیغامات کا ہم جائزہ لیتے ہیں اس میں وقت چونکہ ہو چکا ہے، اس لیے میں صرف ایک ہی بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح یہ ان مسائل میں سے ہیں جن پر مستشرقین یا پھر دشمنان اسلام اعتراض کرتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب حقیقت میں پسند آ گئی تھی اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے حضرت زید سے طلاق دلوا کر خود ان سے نکاح کر لیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں اور مفسرین بھی ان کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپا رہے تھے۔ تو مفسرین تفسیر میں وہاں بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ زینب سے آپ کو جو محبت ہے اس محبت کو چھپا رہے تھے، اور اس کے لیے کچھ روایات ہیں جو کہ بالکل ضعیف ہیں، قابل اعتبار نہیں ہیں، ان کا سہارا لیتے ہیں اور ان کو بغیر تحقیق کے ذکر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مستشرقین اور دشمنان اسلام کو بھی موقع مل جاتا ہے، اور وہ ان کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار کے بارے میں عجیب غریب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ روایات قابل اعتبار نہیں ہیں، کیونکہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شروع ہی سے جانتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنا ہوتا تو آپ زید سے ان کا نکاح نہیں کراتے بلکہ خود کر لیتے، وہ آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی، لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے تھے، اگر محبت کرتے تھے تو حضرت زید سے ان کا نکاح کیوں کراتے؟ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات آپ اس میں یہ غور کرنا ہے کہ ایک عام آدمی کے بارے میں بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کسی دوسرے کی بیوی سے محبت کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے اس سے طلاق دلوا کر خود نکاح کر لے گا۔ جب عام آدمی بھی یہ کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر ایک نبی کے بارے میں ہم لوگ یہ تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا جائزہ لیے بغیر جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یا اس طرح کی باتوں کو نقل کرتے ہیں تو حقیقت میں وہ ایسا کام کرتے ہیں جو عقل سے بہت دور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے اعتراض سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ اپنے عقل کی خرابی کا ثبوت دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کہا کہ آپ اپنے دل میں وہ چھپا رہے تھے جسے ظاہر کرنے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے مراد یہی کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت زید طلاق دے کر رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ان کا نکاح کرا دے گا حضرت زینب کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معاشرے میں طرح طرح کی باتیں ہوں گی اور پھر لوگ کہیں گے کہ آپ نے اپنے بہو سے نکاح کر لیا، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں پوری طرح حضرت زید کو نصیحت کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ طلاق نہ دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہا، اور یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پسند سے نہیں کیے، اللہ کے حکم سے کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ کیا ہیں؟ زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یہ نکاح، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا؟ بلکہ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں کسی قسم کی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے یہ رسم ختم ہو کر رہ جائے۔ تو اس طرح کے جو اعتراضات ہیں اس میں ہمیشہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس شخصیت پر اس طرح کے اعتراضات ہیں۔ اس طرح کی باتیں جب دنیا کے کسی عام انسان کے بارے میں بھی ہم پسند نہیں کرتے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی کے بارے میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ تو سب سے پہلی بنیاد تو یہی ہے۔
اور اس کے بعد ہم کو چاہیے کہ جو ضعیف روایت ہوتی ہیں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں تو ان روایات کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے اور ان کی تردید کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح فہم عطا کرے اور ان آیتوں کو جو تفسیر میں آئی تھیں صحیح سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔